دنیا میں ایک ایسے جج بھی گزرے ہیں کہ جن کی کھال کو ادھیڑ کر، جن کی چمڑی کو اتار کر اس چمڑی سے ایک کرسی بنائی گئی۔ بہت بڑے بڑے فلاسفرز یہ کہہ گئے ہیں کہ معاشرے کفر کے نظام پر تو چل سکتے ہیں لیکن ظلم کے نظام پر کبھی بھی نہیں چل سکتے۔ یاد رکھیے، جس بھی معاشرے میں ظلم اپنے انتہا پہ ہوگا اور لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، وہ معاشرہ بہت جلد ظلم اپنے انتہا پہ ہوگا اور لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، وہ معاشرہ بہت جلد تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ ایک دور میں ایران کے فرما روا نے ایران میں ایک ایسا قدم اٹھایا، ان کے عدالتی نظام میں ایک ایسا قدم اٹھایا کہ اگر اسے مثال مان کر ہم آج پاکستان کا نظام ٹھیک کرنے چل پڑے تو یقین مانیے ہمارا عدالتی نظام بہت جلد درست ہو جائے گا اور راہ راست پر آ جائے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایران میں ایک دور میں عدالتوں میں ناانصافی اپنے عروج پر تھی۔ بادشاہ کو کسی سمجھدار وزیر نے ایک مشورہ دیا، بادشاہ نے اس کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے ایک سخت فیصلہ کیا اور اس سخت فیصلے نے ایران کے عدالتی نظام کو بدل ڈالا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ اب یوں مثال لگا لیجئے کہ جس طرح پاکستان میں ججز کا سب سے بڑا عہدہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ہوتا ہے، اسی طرح اس وقت ایران میں جو صاحب سب سے بڑے جج تھے یا سب سے بڑے قاضی تھے، ان کے خلاف کئی مقدمات درج تھے، کئی لوگوں کی شکایات آ چکی تھی اور یہ چیز ثابت ہو چکی تھی کہ وہ انصاف پر فیصلے نہیں کرتے تھے۔ رشوت ستانی کا بازار گرم تھا، اپنے عزیزوں اور پیاروں کو مفادات دیتے تھے اور ان تمام طاقتور لوگوں کو مفاد دیا جاتا تھا جو کسی نہ کسی طریقے سے مالی طور پہ جج صاحب کی خدمت کرتے تھے اور جج صاحب کو ڈھیروں دولت سے اور انعامات سے نوازتے تھے۔ ایران کے فرما روا نے حکم جاری کیا اور حکم جاری ہونے کے بعد ایران کے اس جج کو پھانسی دے دی۔ اس کو پھانسی دینے کے بعد بات یہیں پہ ختم نہیں کی گئی بلکہ اس کے جسم سے اس کی کھال کو ادھیڑ لیا گیا اور اس کھال کی پوشش کر کے ایک کرسی تیار کی گئی اور اسے ایران کی عدالت میں سب سے بڑے عہدیدار کی کرسی یعنی کہ سب سے بڑے جج کی کرسی کے طور پر مقرر کر دیا گیا۔ اب آئندہ آنے والے یا نئے اپوائنٹ ہونے والے تمام جج صاحبان اسی کرسی پہ بیٹھتے اور اس کرسی پہ بیٹھ کر فیصلے کرتے اور فیصلے کرتے ہوئے ایک بات ان کے ذہن میں رہتی اور وہی بات یہ تھی کہ اگر ہم بھی ناانصافی کریں گے تو ہمارا بھی یہی حشر ہوگا جو ہم سے پہلے قاضی وقت کا حشر ہوا تھا۔ اور یقین جانیے آہستہ آہستہ عدالتی نظام میں بہت بہتری آنا شروع ہوئی اور ایران سے ناانصافی ختم ہو گئی۔ اگر آج ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں سینکڑوں اور ہزاروں ایسے کیسز ملتے ہیں جو سالہ سال سے چل رہے ہوتے ہیں اور غریب آدمی ان کیسز کی چکی میں پستا جاتا ہے لیکن ان کیسز کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ اگر 15-20 برس کے بعد کوئی فیصلہ کیا بھی جاتا ہے تو وہ طاقتور کے حق میں کیا جاتا ہے۔ آج پاکستان کے غریب غربا اور ایک عام آدمی عدالت سے یہ امید نہیں لگا سکتے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، کیونکہ اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے ایک عام آدمی کو یہ چیز سمجھ میں آ چکی ہے کہ عدالت میں اسی کو انصاف ملے گا جو طاقتور ہوگا، جو دولت مند ہوگا، جس کے پاس اختیارات ہوں گے، جس کے مضبوط تعلقات ہوں گے۔ اور ججز بکتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے جی، غریب آدمی بیچارہ اس ظلم کی چکی میں پس کے رہ جاتا ہے۔ ابھی دنیا میں یورپی ممالک ہیں یا اور جتنے ممالک ہیں ان کا نظام یہ ہے کہ اگر وہاں کوئی امیر، کوئی طاقتور کسی غریب سے یا کسی کمزور سے زیادتی کرتا ہے تو وہ کمزور سینہ ٹھوک کے اسے کہتا ہے
کہ میں تمہیں عدالت میں دیکھ لوں گا، اور اس امیر کو اور اس طاقتور کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اگر یہ عدالت میں گیا تو عدالت انصاف کرے گی اور مجھے جواب دینا پڑے گا، اور اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہوگا تو مجھے سزا ہوگی، لہٰذا وہ ظلم اور زیادتی کرنے سے باز رہتا ہے۔ اور ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ جب کوئی غریب اور مظلوم بے بس ہو جاتا ہے اور اسے کہیں سے انصاف نہیں ملتا تو بالآخر وہ ایک ہی جملہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں تجھے روز حشر دیکھ لوں گا، میرا خدا تجھے پوچھے گا۔ کاش ہمارے ملک میں بھی وہ تمام بڑے بڑے عہدے داران جو اپنے ان عہدوں پر بیٹھ کے عوام کے ساتھ ناانصافیاں کرتے ہیں، ان کی بھی چمڑیاں ادھیڑ کر کرسیاں بنائی جائیں اور آنے والے عہدے داران اور حکمرانوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ اگر ناانصافی کرو گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا جو تم سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، تو آج ہمارا ملک بہت بہتر ہو جائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔